سارا دن آپ کی بیوی محترمہ جو گھر کے کام کاج کر کے، یا تو جب گھر سے دکان سے گھر پہ جاتے ہیں کہتے ہیں پکھا منل کر دے، تب بچوں کو دیں مر گیا گرمی دے، رات بڑی گرمی سی، پکھا منل کر دے۔ اب گھر سے چل کے راستے میں آیا کہ پکھا میری طرف کر دے، گرمی جو صبح سے لے کر چولہے کے آگے بیٹھ کے 3 وقت کا کھانا پکا رہی ہے، اسے گرمی نہیں لگی؟ اعزازی طور پر شام کو اس کو دینے کے لیے کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ ہم ایک گھر کو استفل خانہ بنا کے، گھوڑوں کا جانور جیسا بنا کے گئے، جوتے کہاں، شلوار کہاں، اور اسی طریقے سے کل والے کپڑے کہاں، تہمت کہاں، صابن کہاں، تولیہ تارجو کہاں، تولیہ کہاں، ناشتہ کیا، آدھا کھایا، آدھا چرپائی پہ گرا دیا، میلے کپڑوں پہ گرا دیا، پھر جلدی جلدی جا رہے ہیں جوتوں کا گھر۔ جب آپ شام کو گھر آئے تو بغیر معاوضے کی ایک نوکرانی تھی جس نے آپ کے گھر کو اتنا بہترین سنبھالا، آپ اس کو جانور خانہ چھوڑ کے گئے، جب آئے تو آپ کو آپ کا گھر کچا ہو یا پکا جنت نما نظر آیا، صاف صاف چادر بچھی ہوئی، کھانا تیار، تولیہ اس کا خشک رکھا ہوا۔ تو آپ گھر کو دیکھ کر آپ کے ساری وقت کی تھکن اتر گئی۔ تو ایک عورت جو چولہے کے آگے بیٹھی ہے، کیا اس کا حق اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم آ کر مسکرا کے اسے سلام ہی کر سکیں؟ آج گھروں میں لڑائی کس وجہ سے ہے؟ ایک تو شادی سے پہلے دکھائے سبز باپ، لڑکا تو ماشاءاللہ بولتا ہی نہیں، لڑکا یوں کرتا ہے، فلاں کرے گا فلاں کرے گا۔ جب آئے تو اس کو جو ماحول ملا سورا، جتنے اس کے دوست تھے انہوں کو دب نہ جائیں، سر اٹھا کے چلنا ذرا، تم جانور لے کے آئے ہو، وہ بھی تو کسی کی ماں باپ کی بیٹی سے اپنے گھر لے کے آئے۔ کیا نبی کا اخلاق یہی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے، میں کوئی کام کرتی ہوتی اس کام میں میرا ہاتھ بٹانے لگ جاتے۔ بعض مرتبہ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حال کے اندر دیکھا، حضور گھر تشریف لائے، اماں کہتی میں کھانا تیار کرتی، کملی والا جھاڑو لے کے گھر کے صحن کو صاف کرنے لگ جاتا۔ اپنے کپڑے مبارک رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دھونا پسند فرمایا کرتے تھے۔ میاں بیوی اللہ جل شانہ نے ایک گاڑی کے 2 پہیے بنائے، ان بیلنس ہو جائے پہیے میں ہوا، ٹائر میں ہوا کم ہو جائے گاڑی ان بیلنس ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، گاڑی کا بھی نقصان ہوگا، گاڑی چلانے والے کا، بیٹھنے والوں کا نقصان ہوگا۔ اگر گھر والی گاڑی کا پہیہ میرا عزیزو ڈھیلا پڑ گیا، ہوا کم ہو گئی، گاڑی ان بیلنس ہو جائے گی، اللہ اکبر، اس سے اپنی زندگی کا نقصان تو ہوگا سوگا، آنے والی نسل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جب آپ گھر سے صبح نکلو گے کڑوی کشیدی بات کر کے نکلو گے، سارا دن اس کے دماغ پہ ہی رہے گا، میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں، میں بھی باپ بھائیوں والی ہوں، میرا بھی خاندان ہے، یہ کیا اس نے روز کا تماشا بنا رکھا ہے۔ پھر تجھے سدھارنے کے لیے، تیری زبان کا بول درست کرنے کے لیے محلے والیوں سے مشورہ کرے گی، ہر کوئی اپنا مشورہ دے گا، فلانے بزرگ کے پاس چلی جا، فلانے تعویذ والے کے پاس چلی جا، فلانے پانی پڑوانے والے کے پاس چلی جا۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ تیری زبان کا گندا بول ہوا، تیرے گھر کا نقشہ بگڑنا شروع ہو گیا ہے۔ ماں بہنوں سے عرض کروں گا ایک کام تم کر لو، بھائیوں سے عرض کروں گا ایک تو کام تم کر لو، جب گھر سے جایا کرو خوش خوش جایا کرو، گھر میں واپس آیا کرو، دکان کا غصہ، کاروبار کا غصہ، گاہکوں کا غصہ، نقصان کا غصہ، قرضے کا غصہ اپنے دروازے کی چوکھٹ سے پہلے باہر پھینک دیا کرو، تب اپنے گھر آیا کرو، ایک مرتبہ اگر السلام علیکم کہہ دو، کہو تمہارا کیا حال ہے، اللہ پاک کی عزت کی قسم گھر والی کی ساری تھکن انہی جملوں سے اتر جائے گی۔ ماں نے ساس جیسا سلوک کیا، بہنوں نے دیورانی جیسا سلوک کیا،
بھابھیوں نے درانی جٹھانی جیسا سلوک کیا. اللہ اکبر. اس نے پانی کا گلاس پیا, پانی کا گلاس اٹھایا, لوگوں نے اسے جانوروں کی نظر سے دیکھا. اگر روٹی ہاتھ میں لے لی, ہر ایک نے اسے گھور کے دیکھا. وہ تو تمہاری گھر والوں کی نظروں سے بچتی بچتی اس نے شام کی, میرا گھر والا آئے گا, آپس میں ہم ایک دوسرے کے غم کو شیئر کریں گے. لیکن یہ تو پہلے دکان کا قرضے کا بوجھ سر کے اوپر لے کے آیا, لوگوں سے بد کلامی کا, کمیٹی نہیں نکلی اس کی پریشانی لے کے آیا, بجلی کا بل زیادہ آ گیا اس کی پریشانی لے کے آ گیا, بھلا کمیٹی نہیں نکلی, بجلی کا بل زیادہ آ گیا, قرضے کا بوجھ زیادہ آ گیا. اس عورت کا کیا قصور ہے جو تیرے بچوں کی بھی پرورش کر رہی ہے اور 3 ٹائم کا کھانا پکا کے بھی تجھے دے رہی ہے. صرف میٹھے بول کے اس سے بات کر لیتا, مسکرا کے اس سے بات کر لیتا, خدا کی قسم تیرے گھر کا سارا نقشہ ہی بدل جاتا. نقشہ بدل جاتا گھر کا. اور آپ حضرات سے میں عرض کروں گا, خدا پاک کی قسم ہے, گھر تعویذوں سے نہیں بچتے, گھر میرے عزیزوں عملیات سے نہیں بچتے, گھر تو اتفاق سے بچا کرتے ہیں. جاؤ لکی نہیں یقین آتا, جنت البقیع میں 9 ازواج مطہرات آرام فرما رہی ہیں. کسی کی بھی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا. 10 سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, نبی کے خدمتگار بنے, ان سے پوچھ لو نبی کا رویہ کیسا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی کی خدمت کرتا رہا, اللہ کی عزت کی قسم جھڑکنا تو دور کی بات, میں غلام کو کبھی آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا. ہمارے آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے بھائیو, اپنے گھر کے اندر دنیا کا سامان لے کے آتے ہو, ٹی وی فریج لے کے آئے ہو, واشنگ مشین لے کے آئے ہو, ضروریات زندگی اپنے گھر میں لے کے آئے, نہیں لے کے آئے تو کالی کملی والے کی مبارک زندگی گھر میں نہیں لے کے آئے ہیں. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں بچی دلہن بنا کے کیسے رخصت کرنی ہے. بیٹی کی شادی کی باری آئے گی, جہیز کے لگ جائے گی, باپ لاکھوں روپے کا جہیز تو دے گا, اپنی آنکھ سے حیا نکال کر بیٹی کی آنکھ میں نہیں دے گا. لاکھوں روپے شادی پر لگا دیں گے, غیرت نہیں دے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بچی کے کان میں رخصت کرتے وقت لال جوڑا پہنا کر, ماتھے پہ بندیا لگا کر اپنی بچی کو رخصت کر کے گیا, او میری بچی میں تجھے بڑی عزت کے ساتھ سسرال رخصت کر رہا ہوں, دیکھنا میری عزت کا خیال کرنا, میری سفید ٹوپی کا خیال کرنا. اے میری بچی, تیرے باپ کو یقین ہے ڈولی میں بیٹھ کے جا رہی ہے, اس گھر سے اب تیرا جنازہ ہی نکل کے باہر آئے گا. انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے. تمہیں علاقے کا ایم پی نظر آ جائے, علاقے کا ایم این اے نظر آ جائے, یونیورسٹی کا چانسلر نظر آ جائے, کالج کا پروفیسر نظر آ جائے, اسکول کا ماسٹر نظر آ جائے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگریوں والا نظر آ جائے, ہزاروں سینکڑوں ڈگریاں اپنے بیگ میں رکھ کے بیٹھا ہے, خدا پاک کی قسم ڈگریوں سے انسانیت سمجھ نہیں آئے گی, بنگلے سے انسانیت مال ڈھول گھروں کے اندر رکھ کے سمجھ نہیں آئیں گے. 2 منٹ بیٹھ کے دیکھ لو, بڑے بڑے افسروں کی زبان سے جب گند باہر نکلنا شروع ہوتا ہے, انسان کی انسانیت اس کی زبان سے نکل کر فوراً باہر آ جاتی ہے. پتہ لگ جاتا ہے یہ آدمی کتنا ان پڑھ ہے اور کتنا پڑھا لکھا ہے. اسی لیے فرمایا اگر کسی آدمی کو پرکھنا ہو 3 کام کر لو. پہلا کام اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو, دوسرا کام اس کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھ لو, تیسرا کام اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھ لو. کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جائے گا, سمجھ جانا یہ بندہ دوستی کے قابل نہیں. اگر یہ بندہ ہاتھ میں ہاتھ ملائے گا, خدا پاک کی قسم سب سے بڑی بات گھر اجاڑ کے رکھ دے گا. لوگوں, ہم نے اپنا مکان بنایا, اپنے بچوں کو باہر بھیج کر پیسہ کمایا, خدا پاک کی قسم زندگی گزر گئی, ہم نے اپنی زندگی کا معیار نہیں بنایا ہے. میرے گھر کے چاروں طرف میرے ایکڑ ہے, میری زمین ہے, میرے مربع زمین ہے.
پیسہ میرا بینک میں، اللہ اکبر، شہر میں چلا جاؤ ہر بینک کے اندر میرا اکاؤنٹ ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، تو نے ہر چیز بنا لی، پیسہ بنا لیا، گاڑی دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، جو بھی تجھے دیکھتا ہے کہتا ہے حج کی حال ہے، ہنس کے کہتا ہے اللہ دی بڑی خیر ہے، سونے بڑے رب کا کرم ہے، ہاں یہ خیر اس وقت تجھے نظر آئے گی، اللہ اکبر، جب تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد تیری عزت کو بچا کے رکھیں گے، جب تیری اولاد نے تیرے مرنے کے بعد تیری 70 سالہ عزت کا جنازہ نکال دیا، خدا پاک کی قسم قبر کے اندر لیٹ کے سوچ لے تو نے دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ نوجوانوں سے عرض کروں گا، دیوں بیٹیوں سے عرض کروں گا، خدا کے واسطے تم سسرال جاؤ سوچ سمجھ کر زبان کھولا کرو، کسی کے سوال کا جواب دیا کرو، میرے چاند میرے پیارو، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، تم نے بھی بہت کچھ دیکھنا ہے، اور سفید داڑھی والے بزرگوں تم نے بہت کچھ دیکھ لیا، اپنی اولاد کو نصیحت کر کیا کرو، اپنا کردار پیش کرو، جیب میں لوگ پیسہ نہیں دیکھتے، سینے میں اخلاق دیکھتے ہیں، زبان کے اندر اخلاق دیکھتے ہیں، اور تیری زندگی کا کردار دیکھتے ہیں، جب تیری زندگی کا کردار بہتر ہو جائے، بڑا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے تجھے سلام کرنے لگ جاتا ہے۔